اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہے جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے؟ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ ان آیات میں ایک بڑے عجیب اور بلیغ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت ہے، اور ان احکام کے بیان کرنے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال قربان کرو، اس سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ موت اور زندگی یہ تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ جہاد میں جانا یہ موت کا سبب نہیں، اور بزدلی سے جان چرانا، پیچھے بھاگ جانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ دیکھنا اس کا معنی ہوتا ہے ترى، دیکھنا۔ مگر یہ آپ بات سمجھیں کہ رؤیت دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک رؤیت بصری یعنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا، اور دوسری رؤیت ہوتی ہے رؤیت قلبی یعنی علم کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا، علم کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا۔ تو یہاں پر الم ترى فرمانے کا مطلب یہی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، آپ سے خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ آپ کے زمانے سے پہلے کا ہے، جس کے دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں اس میں رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہوتی ہے، جس کا معنی ہے علم اور ادراک، یعنی علم تعلم۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر علم ترى علم تعلم کے معنی میں ہے، لیکن پھر جب علم تعلم کے معنی میں ہے یعنی جاننے کے معنی میں ہے تو علم ترى سے کے الفاظ کیوں لائے، اس سے تعبیر کیوں کیا؟ یہ کرنے میں حکمت اس واقعے کے مشہور ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے قابل ہو، اس وجہ سے فرمایا الم ترى۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال؟ الی الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد. کتنے ہزار تھے اب یہ تو نہیں بتایا، لیکن بہرحال الوف سے مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10,000 سے زیادہ تھے. اب کس وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، کیوں بھاگ گئے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. اب انہیں موت کیوں نظر آ رہی تھی، وہ موت کے ڈر سے کیوں بھاگے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. تورات کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل سے تھے اور انہیں ایک دوسری قوم سے جہاد کا حکم ہوا تھا، مگر یہ لوگ جہاد پر آمادہ ہونے کی بجائے، لڑنے کی بجائے جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان لوگوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے سے بھاگ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلا میدان تھا، وہاں پر جا کر پناہ گزین ہو گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں کی آب و ہوا نسبتاً بہتر ہے اور وہ اس پرفضا ماحول میں وہ طاعون سے بچ جائیں گے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھاگنے والے اپنے ساتھ وبائی اثرات لے جائیں اور دوسرے علاقے میں جہاں وہ جائے گا وہاں بھی وبا پھوٹ پڑے. اور اسی طرح وبائی مرض سے باہر رہنے والے لوگوں کو فرمایا کہ وہ متاثرہ مقام پر جانے کی کوشش نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مرض میں مبتلا ہو جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وبائی مرض والے خطے سے باہر نہ نکلو اور نہ وہاں جانے کی کوشش کرو. بہرحال یہ ایک احتیاطی تدابیر ہیں، مگر جس کی موت لکھی جا چکی ہے وہ رک نہیں سکتی، وہ جہاں بھی ہوگا اس پر موت طاری ہو جائے گی، موت آ جائے گی. اور پھر یہی حال ان بھاگنے والوں کا ہوا. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. وہ جس وجہ سے بھی بھاگ کر پہاڑوں میں پہنچے، اللہ نے ان پر وہی موت طاری کر دی اور ان لوگوں کا اپنے گھروں سے بھاگ نکلنا کچھ بھی کام نہ آیا. فرمایا کہ اس میدان کے دونوں کناروں پر اللہ نے دو فرشتوں کو کھڑا کیا اور ان فرشتوں نے ایسی آواز لگائی کہ جس سے سارے کے سارے وہیں پر مر گئے. اب جب آس پاس بستی والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح وہ جو لوگ وہاں گئے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے ہیں، تو جب وہاں گئے اور جا کر دیکھا تو چونکہ اتنے زیادہ لوگوں کا کفن دفن کا انتظام کرنا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے گرد جو ہے وہ ایک حظیرہ کی طرح جو ہے وہ ایک دیوار کھینچ لی، دیوار لگا دی. اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ وہاں پر گل سڑ کر جس طرح ہوتی ہے ہڈیاں وہ ختم ہو گئے اور ان کی جو ہڈیاں وغیرہ باقی رہی اور باقی سب کچھ ختم ہو گیا. پھر بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ایک پیغمبر، بہت زمانے کے بعد، جن کا نام حزقیل علیہ السلام بتلایا گیا ہے، اس مقام پر گزرے تو وہ جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. بذریعہ وحی اللہ نے ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان ہڈیوں کو اس طرح خطاب کریں کہ یعنی اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے. پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کو حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی. جن کو دنیا بے عقل بے شعور سمجھتی ہے،
مگر دنیا کے ہر ذرہ ذرہ کی طرح وہ بھی تابع فرما اور اپنے وجود کے مناسب عقل اور سمجھ رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مطیع بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کے مناسب حال ہدایت فرمائی۔ بہرحال ایک آواز پر ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئی، پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، یعنی یہ ہڈیوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی، اور پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک، یعنی اے ارواح تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر اور حیات ان سے وابستہ ہے۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ اب یہ واقعہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے بھی دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پر تو حجت ہے، اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، چاہے وہ جہاد سے ہو یا کسی وبا اور طاعون سے، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں۔ جس کے یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے موت سے بھاگنا یہ فضول حرکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ واقعہ اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو مثلا ابھی ہمارے ہاں کورونا گزرا، اس میں احتیاطی تدابیر تھی اور ہیں، وبائیں اب بھی آ رہی ہیں، کبھی ابھی کورونا کی پتہ نہیں کون سی لہریں چل رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ سارا کا سارا احتیاطی تدابیر ہیں۔ میں نے جیسے حدیث میں ہی بتائی، وہ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، وہ تقدیر سے بھاگنا نہیں ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہے، اس لیے وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال موت و زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی جتنی زندگی مقرر کی ہے اس سے پہلے انسان کی موت واقع نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے زیادہ زندگی حاصل ہو سکتی ہے، لہذا اس خوف سے جہاد سے بھاگنا کہ موت آ جائے گی یہ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک انسان اپنی روزی پوری نہیں کر لیتا اس کی موت نہیں آتی، لہٰذا اسی طرح انسان کو حرام روزی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ روزی تو بہرحال جتنی ملنی اتنی ملنی ہے نا، اس لیے حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا، اللہ سے ڈرو اور اچھے راستے پر چلو۔ کتنے بڑے حادثات پیش آ جائیں، موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے لیے وقت متعین ہے۔ انسان کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ جہاد میں سر درد کی بازی لگانا پڑے، جب تک اللہ کو منظور ہے اسے موت نہیں آ سکتی، نہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی موت بستر پر واقع ہوئی، حالانکہ آپ نے زندگی میں جی بھر کر جہاد کیا، بڑی بڑی جنگوں میں لشکر کی کمانڈر رہے۔ آپ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بزدل کی آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تیر تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ آرزو تھی کہ میدان جہاد میں شہادت نصیب ہو، مگر افسوس کہ آج بستر پر موت آ رہی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی بھی جہاد میں گزری،
ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی زخموں سے خالی نہ تھا، مگر ان کو بھی میدان جہاد میں شہادت کی موت نہ مل سکی، اس لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ تو بال فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے موت و زندگی کی حقیقت کو سمجھا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی مال خرچ کرنا چاہے تو شیطان کہتا ہے دیکھنا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ اور اگر کوئی جہاد میں شرکت کا ارادہ کرتے ہے تو اس کے کان میں کہتے ہیں سوچ لو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جبکہ موت اور زندگی یہ تو کہ اٹل حقیقت ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضے کو انجام دیتے رہے اور موت کی پرواہ نہ کرے، موت کے وقت مقرر ہے۔ اب اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کے ذریعے جہاد کا حکم دیا اور فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس کے دین کی سربلندی کے لیے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ، کیونکہ موت اور زندگی تو اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وقت معینہ سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے اور نہ وقت معین کے بعد زندگی باقی رہ سکتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی ہر بات کو سنتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لہذا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو، اس کا حکم ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اور پھر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، قرض حسن۔ اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ اس کے راستے میں مال کے ذریعے جہاد کیا جائے، اس کو قرض حسن اس لیے کہا گیا کہ انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ جہاد میں لگائی ہوئی اس کی رقم ضائع نہیں جائے گی، اس کا بدلہ اسے بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس قرض حسن کو اللہ تعالیٰ دگنا بلکہ کئی گنا کر دے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ دیا ہوا کھجور کے ایک دانہ احد پہاڑ کے برابر بڑھ کر واپس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو اس قدر بڑھا دیں گے، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک پیسہ خرچ کرے گا اس کو کم از کم 10 گنا تو ضرور ملے گا، کہ یہ اللہ کا قانون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ لیکن جہاد میں خرچ ہونے والے مال کے بدلے کی کم از کم مقدار 700 گنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ اسلام کی کوہان بلندی جہاد کو کہا گیا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ اور فرمایا کہ بظاہر خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، مگر انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے واللہ یقبض و یبسط، قبض اور بسط تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہتا ہے اللہ مال قبض کر لیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یہ اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا مال دینا ہے، چنانچہ وہ اس کے مطابق رزق میں کمی اور زیادتی کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ وہم کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا مال کم ہو جائے گا کچھ حقیقت نہیں ہے۔ انسان بڑا ناشکر گزار ہے، جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو وہ اسے زور بازو کے نتیجہ سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں نے محنت کر کے کمایا ہے، اور جب وہ کم کر دیتا ہے تو پھر اللہ سے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ تنگی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا۔ اور فرمایا پھر بات یہی نہیں ختم ہوتی، تم سب کو اسی مالک الملک کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا اپنے جہاد کے اپنے نفس کے ذریعے جہاد کر کے اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کر کے
اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی قربان کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی پہلے واقعہ بیان کیا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد میں یعنی اپنے مال کو اور اپنی جان کو لگانے کا حکم دیا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے ہو، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پھر وہ اسے کئی گنا بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔